بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بریو ٹارگٹ کے ساتھ سردار امین جتوئی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں ساہیوال شہر میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساہیوال کے انتہائی سینئر موسٹ پولیٹیشین چودھری محمد اشرف صاحب۔ یہ یہاں پر 4 دفعہ MNA منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً 1988 سے لے کر اب تک مسلسل فعال سیاستدان کے طور پر ساہیوال میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل ٹھیک۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ تقریباً جسے کہتے ہیں کہ 4 دفعہ MNA بھی منتخب ہو چکے ہیں، کیا آپ 5ویں دفعہ اس کو اپنی جو روایت ہے جیتنے کی، کیا اس کے لیے آپ پر امید ہیں کہ آپ کو یہ ٹکٹ بھی ملے گا، مسلم لیگ نون ٹکٹ بھی دے گی اور آپ جیتیں گے بھی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی غلطی کوئی نہیں کر سکتا۔ انہیں لازمی طور پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی وننگ کینڈیڈیٹ ہے ان میں سے اسی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، اور میں تھرو آؤٹ وننگ کینڈیڈیٹ ہوں۔ جب ٹکٹ نہیں ملا تو میں نے الیکشن پھر لڑا نہیں، وڈرا کر لیا تھا۔ اچھا۔ اور اس میں جو بھی آیا ہے وہ بری طرح ہارا ہے۔ یعنی ایک تو 1990 میں ارشد خان نے یہ ٹکٹ لے لیا تھا، میاں صاحب کو غلط بیانی کر کے اس نے ٹکٹ لیا، اور اس کے بعد وہ سیٹ یہ ہار گیا۔ پھر صوبائی پہ میں نے اس کی اچھا، آپ نے ان کا ذکر کیا، ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنا چاہتی ہے۔ جو لڑنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ پدرم سلطان بوت، میرا والد الیکشن لڑتا تھا اس سیٹ پہ کبھی نہیں لڑ رہا ہوں۔ اچھا۔ ایک ہی لڑا، اس میں ہار گیا۔ اچھا۔ اس کے بعد وہ صوبائی الیکشن لڑتا رہا۔ ہاں، تقریباً 8 سے 9 میرے خیال میں دفعہ انہوں نے۔ صوبائی میں بھی 4 دفعہ وہ نہیں الیکٹ ہو سکا، ہارا ہے 4 دفعہ۔ ایک ریاض کاٹھیے سے ہارا، ایک حفیظ اختر سے ہارا، ایک وہ تھے میاں شفیق صاحب تھے، شفیق رائیں کے نام سے، وہ اس سے اچھا، کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ ساہیوال کی سیاست آپ نے بہت زیادہ یہاں پہ ڈیولپمنٹس بھی کروائی ہیں، آپ نے بہت اچھا ساہیوال کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی چودھری اشرف کا نام ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساہیوال جو ہے ابھی بھی جسے کہتے ہیں کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے اس کے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو ساہیوال کو ابھی تک نہیں مل سکی، حالانکہ ڈویژن بن چکا ہے، تو کیا چودھری محمد اشرف جیتنے کے بعد ساہیوال کو مزید خوبصورت بنائیں گے؟ ایک تو موٹر وے سے محروم ہے ساہیوال، وہ نئی جو بنے گی موٹر وے وہ ساہیوال کو ایک ان کا کرنا پڑے گا، اس لیے ایک بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ میں نے کوئی اپنے علاقے میں نہیں چھوڑی جگہ جہاں بجلی غریب بستیوں کو نہیں پہنچائی۔ جو چند ایک ہے اس کی ضرورت ہے فوری طور پر، باقی اب بھی میرے کام مکمل ہو رہے ہیں، میں ان کو اس کے افتتاح کر رہا ہوں، اور میں اپنی نگرانی سخت کر کے چاہتا ہوں کہ جو سامان اس میں مینشن کیا گیا ہے وہ سارا لگایا جائے وہاں۔ جیسے آپ بے داغ بازی آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جسے کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے علاقے کے اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے بہت سارے کام کیے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی صحت اور تعلیم کے شعبے میں ساہیوال جو ہے اس کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جدید ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، جدید جسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سینٹرز کی ضرورت ہے، تو اس کے حوالے سے چودھری اشرف کے پاس کیا پلان ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے ہمارے 2 یہاں گرل کالج ہیں، دونوں ہی بڑی کامیابی سے کام کر رہے ہیں بچیوں کے۔ دوسرے کالجز ہیں، یونیورسٹی ہے ساہیوال یونیورسٹی بھی، وہ بھی کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ باقی جو بھی گنجائش ہوگی ہیلتھ کے معاملے میں، البتہ یہ وینٹیلیٹر جیسے جو امپلیمنٹ ہیں یہ زیادہ مشینری کا بھی یہاں فقدان ہے، ہاسپٹلز میں آپ کا صرف ایک DHQ ہے اس کے، اور ہیلتھ کے خاص طور پہ ہارٹ کے شعبے میں بہت کمی ہے، ٹیچنگ سٹاف بھی کم ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے امپلیمنٹ ایسے ہیں جن کی انتہائی ضرورت ہے، جو مثلا ECG کا سسٹم پوری طرح نہیں ہے، باقی کوئی اور سسٹم ہے وہ بھی ضروری چاہیے، ریفارم سسٹم کے تحت ہونے چاہیے ساری، اور اینجیوپلاسٹی کا سسٹم یہاں نہیں ہو سکا، سٹینٹ ڈالنے کا وہ بھی ہونا چاہیے، آپریشن کا بائی پاس کا سسٹم بھی نہیں ہے،
اس کی بھی اس ضرورت کے لیے بھی آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے, آپ کو جی، دوسرے بڑے شہروں میں جانا ملتان پڑتا ہے. جاتا ہے, لاہور جاتا ہے. ساہیوال اتنا بڑا قصبہ ہے, شہر ہے, یہاں ہونے چاہیے یہ. اور ہاسپٹل بھی بہترین ہے, کالج بھی ہے, لیکن پورے امپلیمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تکلیف کا شکار ہیں. جس میں آپ جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, ساہیوال میں اکثر نون لیگ میں اختلافات کی خبریں بھی رہتی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب جیسے الیکشن آئے گا, یہ سارے اب الیکشن چونکہ 8 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے, تو کیا آپ کے سارے جو ایک قسم کے دھڑے ہیں آپس میں باہم بالکل ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ متحد ہیں اس وقت؟ نہیں, وہ یہ ہونا تو یہ چاہیے, اچھی بات ہے. نیگوشیشن سے, ڈائلاگ سے معاملات طے ہو سکتے ہیں. جمہوریت نام ہی ڈائلاگ کا ہے, وہ ہے نا. وہ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے نا, وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم کئی تو اس لیے الیکشن میں آتے ہیں کہ دکانداری بناتے ہیں. اب آپ یقین کیجئے کہ میں پریکٹس بھی میری ڈسٹرب ہوئی ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی. اب میں بالکل ہی نہیں جاتا. کیسز میں سارے, وہ میرا نیفیو ہے اپنے ضیاء بیٹھے ہیں پاس سب کے, غبار الحق, تو وہ کر رہا ہے سارے کام, ہائی کورٹ کے بھی سپریم کورٹ کے بھی. ریئر کسی کیس میں میں جو اولڈ کیسز ہیں وہاں وہ کرتا ہوں میں, باقی نہیں. اور جس اس وقت پی ٹی آئی کا فنامنا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ کی نون لیگ کے اوپر یہ بھی بہت بڑا ایک قسم کا جسے کہتے ہیں اسٹگما ہے کہ وہ آپ سوشل میڈیا کا آپ استعمال پراپر نہیں کرتے, آپ کے ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ جو ہے وہ اس کو بہتر نہیں کرتے, لوگوں تک اپنا میسج جو ہے آپ لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں پہنچاتے. تو اس کے حوالے سے بھی چودھری اشرف جو ہے وہ اپنی کمپین میں یا اپنی چیزوں میں جو ہے جدت لانے کے لیے کیا اس طرح کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے بہتر طریقے سے؟ جناب, میں تو بالکل اس بات کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہوں اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو کامیابی ہو, اور اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. اس کے بغیر کوئی ہماری زندگی کا لطف نہیں ہے. اور میں سیاست ایک عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. یہ پاکستان جو ہے اس کا پیدا ہونا ہی ڈیموکریٹک پروسیس کے بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس پروسیس پہ ہم نہیں چلیں گے تو ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. صحیح میں پاکستان کی ریش جو ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے ہے. اور ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ ہمارے جسٹس کے جو ادارے ہیں وہ بھی ڈیو پروسیس آف لا کے تحت چلیں گے. جتنے بھی ادارے ہیں, فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. چودھری اشرف صاحب, ایک چیز آخر میں, کیا ٹکٹ کے حوالے سے آپ مکمل طور پر امید ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں آپ کو کسی صورت میں انکار نہیں کریں گے؟ اور دوسرے نمبر پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا ووٹر بڑا ڈومیننٹ طریقے سے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہاں ساہیوال شہر ضرور نون لیگ کا گڑھ رہا ہے, تو کیا چودھری اشرف جو ہیں اگر ایک قسم کا ٹکٹ بھی انہیں میاں نواز شریف دے دیتے ہیں تو کیا وہ یہ تیار ہیں کہ پوری محنت کریں گے اور پوری محنت سے یہ سیٹ دوبارہ جیت کر مسلم لیگ نون کے جو ہے ان کو دیں گے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہمارا ساہیوال شہر جو ہے, ٹوٹل ڈسٹرکٹ جو ہے, اس میں سیٹیں 3 ہیں قومی اسمبلی, 2 نون لیگ نے جیتی ہیں, اور میری سیٹ جو ہے اس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے, باوجود رکاوٹوں کے, باوجود دشواریاں قائم کرنے کے. میرے 1,29,000 ووٹ تھے. اور 42. کیا اب بھی پر امید ہے کہ دوبارہ ایسے اتنا ہی ووٹ لے کے آپ؟ جی سر, میں وہی عرض کرتا ہوں. میں اس سے پچھلا الیکشن میں 52,000 کی لیڈ تھی, اس سے پہلے 57,000 کی لیڈ تھی. یہ لیڈیں ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملتے رہے. اب بھی انٹرویو کے دوران میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ 1,29,000 آپ کو ووٹ پڑے ہیں, تو اس دفعہ 2 لاکھ پڑ جائیں گے. تو میں نے کہا 1.5 سے اوپر ہوگا, 1.5 لاکھ سے اوپر ہوں گے. اب میں ڈیفینیٹ نہیں. میاں نواز شریف اس کا مطلب آپ کمٹمنٹ دے کے آئے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, اس حوالے سے انہوں نے فرمایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو 2 لاکھ آپ کے ہو جائیں گے. جیت کے بعد ہمارے چینل کے توسط سے کیا ساہیوال کے شہریوں کے لیے چودھری محمد اشرف کیا ایسا سرپرائز لے کر آ رہے ہیں؟ کیا ایسی نئی چیز, کیا نیا ایسا کوئی پلان, کوئی نیا ایسا ویژن جو ساہیوال کے شہریوں کو آپ دینا چاہیں؟ سر, وہ نئے سب ڈویژن تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے.
وہ تو دفتری کام کی بات ہے. اصل جو ہے یہاں ہاسپٹل فیسلٹیز ہر شہری کو ملنی چاہیے اور اس میں بہت کمی ہے ہمارے. یہی میں کہتا ہوں کہ کالج بننے کے باوجود بھی ساہیوال میں وہ سائنٹیفک میتھڈز جو ایک پیشنٹ کے لیے ہیں وہ یہاں ابھی تک نہیں اویلیبل نہیں ہے, نہیں پہنچے. بدقسمتی ہے یہ ہماری. ان سب کو یہاں ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. ناظرین آپ سن رہے تھے کہ چودھری محمد اشرف جو ہیں وہ صحت کے والے جی بائی پاس کا سسٹم بالکل نہیں ہے اس میں. اینجیوپلاسٹی کا سسٹم بالکل نہیں ہے, وہ نہیں. اور اینجیوگرافی کا سسٹم بھی نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے ناظرین. جس طرح چودھری محمد اشرف بات کر رہے تھے کہ یہ ساہیوال جو ہے اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود, ڈویژن ہونے کے باوجود یہاں پر صحت کی قسم کی جو بنیادی سہولیات ہیں اس سے بھی ابھی تک جو ہے وہ محروم ہے, اور یہاں پر بے حد کام ہونے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کمیٹڈ بھی ہیں اور موٹیویٹڈ بھی ہیں کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد ساہیوال میں صحت کے حوالے سے جو جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو جو ہے کور کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے. امید کرتے ہیں کہ چودھری اشرف صاحب یہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے اور یہ اب جسے کہتے ہیں کہ یہ اس حصے میں ہے جہاں پر یہ جیت کے ساتھ اپنی اس اننگ کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیں گے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.